بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آپ کو آپ کے اپنے چینل آزمودہ وظیفہ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اہلا و سہلا و مرحبا۔ اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ یہ دعا بھی کرتے جا رہے ہیں خوش رہیں، سلامت رہیں، مسکراہٹ رہیں، بکھیرتے رہیں۔ ویورز، آج ہم آپ کو بتائیں گے ذو الحجہ کے بارے میں کہ ذو الحجہ کا جو مہینہ ہے وہ شروع ہونے والا ہے، اور ذو الحجہ اسلامی سال کا 12واں مہینہ ہے۔ ذو الحجہ اس کو کیوں کہتے ہیں یہ بتا دیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اس ماہ مکرم میں لوگ حج کرتے ہیں۔ یہ ماہ مقدس ان چار حرمت والے مہینوں میں سے بھی ہے، اور اس مہینے میں کثرت سے نوافل، تلاوت، صدقہ، خیرات وغیرہ عبادات کا بھی بڑا ثواب ہے۔ اور اس ماہ کے ابتدائی عشرے کی راتوں میں کا ذکر بھی قرآن کریم میں ہے کہ والفجر ولیال عشر۔ تو اسی طرح سے 10 راتوں کی، یعنی ذو الحجہ شریف کے مہینہ، اس کی 10 راتوں میں جب شروع ہوتی ہیں یہ 10 راتیں، تو ان کی بڑی بابرکت ہوتی ہے، اور لوگ اس کے اندر روزہ رکھتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان دنوں میں اپنے جسم سے بال نہیں کاٹتے۔ تو اسی طرح ایک حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جب عشرہ ذو الحجہ شروع ہو جائے اور تم میں سے بعض لوگ قربانی کا ارادہ کرنے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اپنے جسم سے بال اور کسی شے کو مس نہ کریں، اپنے جسم کے جو بال ہیں ان کو نہ چھیڑیں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اپنے بال نہ کتروائیں اور جو ناخن ہیں ان کو بھی نہ چھیڑیں۔ اگر کوئی بندہ قربانی کرتا تو اس کے لیے یہ مستحب عمل ہے، اگر کوئی کرتا ہے تو اس میں گناہ نہیں ہے، نہ کرے تو یہ بہتر ہے اس کے لیے۔ اور جو قربانی کا ارادہ نہیں کرتا، یعنی جو توفیق نہیں اس کو قربانی کی، تو وہ اس کے لیے یہ قید نہیں ہے۔ تو اس طرح معلوم ہوا کہ ماہ ذو الحجہ کا پہلا عشرہ انتہائی حرمت، عزت اور فضیلت والا ہے، جس کی 10 راتوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے، اور حضور علیہ السلام نے بال کتروانے، ناخن تراشوانے سے منع کیا ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ ذو الحجہ کے پہلے عشرے کی راتوں کو شب بیداری کرنی چاہیے، اور ذو الحجہ کے پہلے عشرے میں کثرت سے جو نوافل پڑھنے چاہیے، اور کثرت کے ساتھ جو ہے وہ تلاوت کرنی چاہیے۔ ذو الحجہ کے پہلے عشرے میں بال نہیں کٹوانے چاہیے اور ناخن بھی نہیں کٹوانے چاہیے۔ اسی طرح کا حدیث مبارک ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی دن اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب نہیں سوا ان 10 دنوں کے ان میں عبادت کی جائے، یعنی عشرہ ذو الحجہ میں۔ ذو الحجہ کے پہلے 10 دن بڑے فضیلت کے حامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سال کے اندر 3 عشرے منتخب فرمائے۔ پہلا عشرہ ذو الحجہ کا کہ اس کے اندر یوم ترویہ ہے، اور اسی طرح حج ہے اور قربانیاں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ پھر محرم کا پہلا عشرہ کہ اس کے اندر یوم عاشوراء کا دن بڑی فضیلت کا حامل ہے اور بڑا ہی معتبر دن ہے۔ اسی طرح رمضان شریف کا آخری عشرہ جس میں ليلۃ القدر کی راتیں، اور اسی طرح جب ان میں لوگ زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے ہیں، یعنی یہ وہ مہینے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا ہے، ان میں عبادت کرنے والا شخص کبھی بھی محروم نہیں ہوتا۔ اور علماء کرام نے یہ لکھا ہے، جو شخص یہ منت مانتا ہے کہ میں سال کے افضل ایام میں روزے رکھوں گا، تو اس کو چاہیے کہ ذو الحجہ کے پہلے دنوں میں وہ روزہ رکھے، تو یقیناً بہت سی مصیبتوں سے، پریشانیوں سے اور بہت سی آفات و بلیات سے وہ شخص بچ سکتا ہے۔ تو اسی طرح سے ذو الحجہ کی بڑی فضیلت ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ فرمایا کہ یعدل الصیام کل یوم منہا بصیام سنہ، کہ ان دنوں میں سے ایک دن کا روزہ سال کے روزوں کے برابر ہے۔ یعنی ذو الحجہ کے جو روزے، ان میں سے کوئی بندہ ایک روزہ رکھتا ہے کہ گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ اور یہ کہا کہ ان دنوں کی ایک رات کا قیام ليلۃ القدر کی قیام کے برابر ہے۔ تو اسی طرح سے ایک اور حدیث مبارک ہے، سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایتیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اپنے خدام سے کہ ان 10 راتوں میں چراغ جلانے کا حکم دیتے اور ان راتوں میں جاگنے کی رغبت دلاتے تھے، اور خود بھی شب بیداری کرتے تھے، انہیں طالبین میں ہے۔ یعنی کہ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ آپ کے جو خادمین تھے، جو ملازمین تھے آپ کے، ان کو رات کو جگانے کی ترغیب دیتے تھے، خود بھی رات کو جاگتے تھے اور رات کو نوافل ادا کرتے تھے۔ اگلے سال ہم زندہ ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دے، کوشش کریں راتوں کو جاگیں اور شب بیداری کریں، اور اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی توبہ استغفار کریں۔